إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ العصر کی تفسیر ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ایمان کے بارے میں۔ تو ایمان کون بتائے گا کہ ایمان کا روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے اور کیا 3 معنی ہوتے ہیں ایمان کے؟ پہلے بتائیں کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے اور کیا 3 میننگز کیے گئے ہیں ایمان کے۔ جی کوئی بتائے گا؟ ایمان کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ یا لاسٹ ویک کے نوٹس کسی نے بنائے ہیں یا ویسے کسی کو یاد رہا ایمان کے روٹ لیٹر؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا، مجھے تو آ رہی ہے، اور لوگ بول الحمدللہ کے نہیں رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ شیئر کیا ہے کہ سورۃ العصر بہت ہی جامع اور مختصر اور بہت ہی مضمون کے لحاظ سے عمل کی سورہ ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور عمل میں لانے کے لیے علم میں پختگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار ریویو کریں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو بتائیے کوئی کہ ایمان کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ 3 لیٹر جو ایمان کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تصدیق قلب، قرار لسان، اور جی عمل آ، عمل عمل بالجوارح۔ عمل بالجوارح، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ آپ نے بتایا کہ ایمان کن 3 چیزوں میں ہونا چاہیے جو کہ مکمل ایمان ہوتا ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ بارک اللہ فیک۔ لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایمان کا جو روٹ لیٹر ہوتا ہے، جو ورڈ ایمان ہے اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ کون سے 3 حرف ہیں جو السلام ایمان؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمان کے جو 3 روٹ لیٹر ہیں وہ ہیں الف، میم، نون، امن۔ امن۔ اور اس کے کیا معنی لیے گئے ہیں؟ اس کے مطلب ہے یقین کرنا اور حفاظت میں رہنا، ہم، اور ایک اور ہے وہ دماغ سے نکل گیا اس وقت میرے، ہم۔ جو تیسری تھی۔ امن سے یاد رکھیں، امن، ایمان ہم، اور ہم، سلامتی۔ اور سلامتی، ہاں امن، ایمان اور سلامتی، ہاں، پیس، یہ 3۔ سیکیورٹی اینڈ بلیو۔ بالکل بالکل بالکل۔ امن، ایمان اور سلامتی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے انشاءاللہ یاد رکھیں کیونکہ یہ بہت جامع ورڈ ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ تینوں جو میننگ ہے، پیس، سیکیورٹی اینڈ بلیو، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایمان میں جب انسان ایمان لاتا ہے اللہ پر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ہم اللہ کی حفاظت میں جب ہوتے ہیں تو ہم پرسکون ہوتے ہیں نا۔ آپ اس کی بالکل مثال اس طرح سے لیجئے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی باہر کوئی خطرہ ہے کسی کو، رائٹ، اور اس کے پاس سیکیورٹی گارڈز ہیں آگے پیچھے، اور لائک فلی اکوپڈ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر وہ شخص کیسے نکلے گا سکون سے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہے۔
تو پھر یہی ہے ایمان، اللہ پر یقین کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کیا دیتا ہے، امن میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی، اور جب وہ امن میں آتا ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ ہم ایمان لانے کے بعد بھی کیوں بے چین رہتے ہیں، ہمارے یقین میں کیوں کمی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم امن میں نہیں آتے۔ ہم سکون میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہمیں اس ذات پر بھروسہ نہیں، ہم توکل نہیں کرتے، کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل کو، قلب کو جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایمان، تصدیق بالقلب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ سب سے پہلے کیا ہے، بیج ہے، جو کہ کہاں جاتا ہے، دل میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں جیسے پھر انہوں نے بتایا، پھر تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے آپ کو اس کی اگزامپل بتائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اندر یہ تینوں تھا۔ ان کے اندر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے قلب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر انہوں نے زبان سے اقرار کیا، اور زبان سے کیسے اقرار کیا؟ انہوں نے شہادہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد عمل بالجوارح کیا ہے کہ فوراً ہی تبلیغ شروع کر دی، جیسے ہی پیغام ملا فوراً آگے بڑھایا، اور کتنے ہی صحابہ عشر مبشرہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ ہے عمل بالجوارح، یہ ہے ایمان، تصدیق بالقلب، بہترین مثال۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور مثال اگر ہم لیں، جیسے کہ میں یہ سن رہی تھی ایک اسکالر کی تفسیر، انہوں نے کہا ابلیس، ابلیس کا کیا تھا؟ ابلیس بھی جو تھا وہ عبادت گزار جن تھا نا، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، وہ اس نے، آپ دیکھیں نا، وہ عبادت گزار تھا، تو عبادت اس نے اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسائی جنت میں آنے اس کو اجازت دے دی۔ تو اس نے کیا کیا؟ عبادت کیا ہے؟ فزیکل عبادت کیا ہے؟ عمل بالجوارح، زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، پاکی بیان کرتا تھا، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا۔ تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے شامل ہو گیا۔ تو ابلیس کا مسنگ کیا چیز تھی؟ ایمان قلبی، اس کے اندر دل میں تصدیق بالقلب اس نے نہیں کی تھی، اور عمل بالجوارح، اقرار باللسان کر لیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف عبادت کی بیس پر اس کی بخش، وہ جو ہے وہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو مان لیتا نا، کیونکہ آمنا و صدقنا، لیکن اس نے آمنا و صدقنا نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کا انکار کیا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں الائن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا ایمان کیا ہوا؟ انکمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی، ان کا لیکچر اس کے بارے میں، سورہ عصر کی، انہوں نے پھر بتایا کہ ایمان جو تصدیق ہوتی ہے نا، وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تصدیق ایمان عقلی، اور ایک ہوتی ہے ایمان قلبی۔ جو تصدیق بالقلب بھی جو ہے نا، جو کہ ابھی اقرار باللسان نہیں ہوا، جو ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان قلبی، اور ایک ہوتا ہے ایمان عقلی۔ یعنی بعض دفعہ لوگوں کی عقل قبول کر لیتی ہے کہ جو پیغام ان تک آیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن ان کا دل نہیں مانتا۔ جیسے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ ابو جہل، ابو سفیان، اسلام لانے سے پہلے آپ دیکھیں، آپ نے سیرہ جب پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور دوسرے جو قریش کے سردار تھے، وہ رات کو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو وہ ابو جہل، ابو سفیان اور ایک اور جو قریش کے سردار تھے، وہ چھپ کے سن رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے اور پوچھنے لگے، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے وہ اس پر ایمان اس سینس میں لے کے آئے تھے کہ ان کی عقل نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ان کی زبان میں نازل کیا، ان کی زبان عربک تھی اور قرآن کو عربی میں نازل کیا، تو ان کے عقل نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ سچا کلام ہے، یہ حق ہے۔ ابو طالب نے بھی قبول کر لیا تھا نا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری پروٹیکشن کروں گا، اور انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا، لیکن قلبی نہیں کیا تھا، عقلی کیا تھا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے۔
تو اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان عقلی طور پہ بھی جو ہے وہ دلائل دیکھنے کے ساتھ، جیسے آج کل اکثر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں سائنٹیفک میریکلز آف قرآن پروون دیٹ قرآن از اے بک آف میریکل اینڈ اے بک فرام گاڈ. کتنے لوگ اس کو عقلی طور پہ قبول کر لیتے ہیں، کتنی سائنٹیفک ریسرچ. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جاپان میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس سینس میں کہ وہ جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے اس سے اپنے ریسرچ کر کے اپنے آگے کے کام کرتے ہیں سائنٹیفکلی. لیکن ان کا دل اس کو قبول نہیں کرتا. ذہن کہتا ہے کہ یہ گاڈ کی بک ہے، اٹس اے ورڈ فرام گاڈ، بٹ دل قبول نہیں کرتا. تو مجھے اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو تصدیق ہم اندر سے کرتے ہیں وہ قلبی ہو، وہ دل کی ہو. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ وہ جو کانورٹس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو کانورٹس ہوتے ہیں جب وہ شہادہ لیتے ہیں، اکثر وہ جب شہادہ لیتے ہیں تو ان کے آپ دیکھیں کہ وہ روتے ہیں اور ان کی آواز کانپتی ہے، کیونکہ انہوں نے دل کے ساتھ اس کلام اس شہادہ کی تصدیق کی ہے. تو دیٹ کمز ان تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بھی واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہم ضرور دیکھیں کہ ایمان اٹس سیلف بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے. اور مجھے اور آپ کو ضرور اس چیز کا بار بار ریوائیو کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس نوعیت کا ہے. صرف ہمارے عمل آٹو پائلٹ پہ آ کے سب ہم کام کر رہے ہیں، تھنگس ٹو ڈو لسٹ ایک عمل پر کر رہے ہیں، یا تو ہمارا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفہوم ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان جیسے پرانا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس کو دھو کے صاف کیا جاتا ہے، اس طرح ایمان کو بھی بار بار ریوائیو ہونے کی اور تازگی کی اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے تزکیہ ایمان کا ہمارا؟ کس چیز کے ذریعے ہم تزکیۃ القلوب کریں گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے. اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس میں جو سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تو آمنو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ایمان والوں کی صفت سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ یا تو ہمیں کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے منع کرتے ہیں. اور ایمان کی صفت کیوں بلایا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان صفت سے پکارتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈسٹنگوشڈ رکھ دی. آپ یہ دیکھیں نا، آؤٹ آف سو مینی بلین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ 1.8 بلین مسلمز ہیں. کتنی کم مسلم کی تعداد ہے نا. تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک آنر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو آنر دیتے ہیں تو وہ ان کو ایمان کی صفت سے پکارتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کی خوش قسمتی ہے. تو قرآن میں کم و بیش 89-90 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پکارا ہے مجھے اور آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے. پورے قرآن میں 80 to 90 ٹائمز جو ہے نا یہ آیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کس طرح سے پکارا؟ یا معاشر الجن والانس، یا ایھا الناس، یا اور بھی مختلف، یا ایھا الانسان، اس طرح سے بھی پکارا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ جب مخاطب کیا، اس کا مطلب ہے کوئی خاص، کوئی اسپیشل میسج ہے، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے. آپ بھی دیکھیں جب اپنے سیل فون پہ ہوتے ہیں تو آپ اکثر ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں نا، پہلے ہم میسیجز کس کے چیک کرتے ہیں؟ جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس امپورٹنٹ پیپل اراؤنڈ اس، لائک ہماری فیملی ہے، ہمارے کو ورکرز ہیں، اور بھی جو امپورٹنٹ میسیجز ہوتے ہیں ہمارے ورک کے حساب سے یا کوئی اور کام کے حساب سے، ان کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کیا دیا ہے؟ اسپیشلی اسپیشل میسج فرام دا کریٹر فار دا کریشن، اسپیشلی فار می اینڈ یو. ہم اکثر اپنے امپورٹنٹ میسیجز کو پن کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے میسیجز میں سب سے اوپر رہے. تو ہماری زندگی میں بھی اللہ کی کتاب، اللہ کی بات سب سے اوپر رہے. یہ میرے اور آپ کی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات سب سے اوپر ہو، اور اللہ کے لیے کرنے کے کام ہماری پرائورٹی لسٹ میں سب سے نمبر 1 پرائورٹی ہماری ہو. اس طرح سے ہم اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس صورت میں 4 کام جو کہے گئے ہیں کرنے کے لیے، وہ کون سے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. یہ ایک میں اسکالر کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ نا بیئر منیمم ہے، یعنی یہ کم سے کم لیول ہے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے، کہ جو انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے
اور جو وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا تو اس کو کیا ہے، اس کو یہ 4 کام کرنے ہی کرنے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایز اے مسلم ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایمان لے آئے اور عمل صالح اگر ہم نے کر لیے تو الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خسارے سے بچا لیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ باقی کے 2 کام بھی مجھے اور آپ کو کرنے ہیں بحیثیت مسلمان۔ جب ہم یہ 4 کام کریں گے تب جا کے جو ہے وہ ہم اس قرآن کا، اس نعمت ہدایت کا، اس نعمت ایمان کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ ہم پورا کر سکیں گے۔ اور جیسے امام راضی کا ایک قول ہے اس سورہ کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے اور اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ امام راضی کا قول ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، البتہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ خسارہ ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے تمام انسانیت کے لیے، لیکن وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو یہ 4 کام کریں۔ وہ کہہ رہے یہ 4 کام کرنے والے اس سے مستثنا ہیں، یعنی ان کے لیے ایگزمپشن ہے کہ ان کے لیے تباہی نہیں ہے، ان کے لیے خسارہ نہیں ہے، جو یہ 4 شرائط کو پورا کریں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ایمان نمبر 1، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی وصیحت اور صبر کی تاکید۔ اور انہوں نے پھر یہی بتایا کہ انسان کو نجات مل نہیں سکتی جب تک کہ وہ 4 کام ایک ساتھ نہ کرے، ان 4 کاموں کو ایک ساتھ نہ کرے۔ تو 2 کام جو شروع میں ہیں ایمان اور عمل صالح، وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی انڈیویجول لیول پر، جیسے کہ میں اور آپ انڈیویجول لیول پر یہ 2 کام کریں پہلے تو کیا ہے؟ ایمان۔ الحمدللہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں اس کو شیئر کیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے لاسٹ ویک۔ آج انشاءاللہ ہم صرف اور صرف عمل صالح کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ اس لیے کہ عمل صالح جو ہے نا، ہماری اس کی کریکٹ ڈیفینیشن عمل صالح ہوتا کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور کون سے عمل اللہ کو قبول ہے، وہ میں اور آپ انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ایکشن ہم صبح سے رات تک کرتے ہی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل آیا کہ اللہ کی مطابق ہیں، اس کے اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عمل صالح پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا کہ قرآن میں کم و بیش 89 ٹائمز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو ہے، تو اسی طرح 75 ٹائمز مرتبہ قرآن میں کم و بیش ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ ایمان کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ عمل صالح کا قرآن میں آلموسٹ تقریباً 75 ٹائمز، اور کہیں تو ایمان ہی کو عمل صالح کہا گیا، یعنی جیسے کہ ہم یہ سورۃ النساء کی آیہ 136 دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیہ 136 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آمینو باللہ، یعنی آلریڈی جب ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آمینو باللہ، تو یہ والا جو ایمان ہے نا، یہ اصل میں عمل کی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح اٹس سیلف جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جیسے اکثر ہم عمل صالح اٹسیلف ایمان ہے۔ جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا نا کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ عمل بالجوارح کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ہمارے دل نے تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب ہم اس کو اپنے ایکشن کے ذریعے کیسے شو کریں؟ دیٹ کال عمل صالح۔ تو وہ عمل صالح میں آ جاتا ہے، یعنی وہ ایکشن اور ایمان عمل صالح کے بغیر نامکمل ہے۔
ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان تصدیق بالقلب کرے اور اس کے اندر عمل بالجوارح نہ ہو، اس کے اندر عمل صالح کی طرف اس کا دل اس کو مائل نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی جو بھی شخص جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کو بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے، جو اس کا لوڈ ون ہوتا ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایکشن اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو. وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور نہ رہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو پسند ہو. یہ خود بخود ہی انسان کے اندر جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ عمل صالح کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیفینیشن شیئر کروں گی، لیکن ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل ایمان اگر مجھے اور آپ کو اپنا چیک کرنا ہے تو ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کو دیکھیں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح آپس میں لازم و منظوم ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بیسٹ ایگزامپل کانورٹس کی ہے. ابھی الحمدللہ ہم نے کل دعویٰ رمضان بیگس الحمدللہ بنائے، جو کہ ہمارا انٹینشن ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان، کیونکہ سب کو نان مسلمس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ہولی منتھ ہے، تو کیوں نہ قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن ان کے ساتھ شیئر کی جائے، جو کہ اللہ کی کتاب کا حق ہے. تو اس میں نا ہم نے ایک کتاب رکھی ہے، دعویٰ بک ہے سہیل کپور کی. تو سہیل کپور کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ کانورٹ ہیں، ہندو فیملی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے نا، ایگزیکٹلی سیم ان کی سٹوری ایسے ہی ہے کہ جب انڈیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا جب یہ ٹین ایجر تھے کہ یہ بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے فادر سے پوچھا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے وہی کہا جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا. تو دیکھیں نا، جب دل میں انہوں نے اس چیز کو اس کو تسلیم نہیں کیا، اور جو فطرت پر ہوتا ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتا کسی اور معبود کی عبادت. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جاب ہے سہیل کپور کی، یہ جدہ میں ہو گئی، سعودی عرب میں، تو یہ وہاں چلے گئے. اب وہاں جب گئے تو انہوں نے پورا اسلامی ماحول تھا، پھر ان کے پاس قرآن آیا کہیں سے، ان کو ملا، یا انہوں نے خود جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے پڑھا تو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا، حق اندر ہوتا ہے، سچائی اندر ہوتی ہے، تو وہ سچائی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ مسلمان ہو گئے. اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنا مشن یہ بنا لیا کہ میں اس کتاب کو عام کروں گا، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک بکلیٹ بنائی، اور پھر اس کی فری کاپی پورے، جیسے یہاں پر ٹورانٹو میں ایک مسجد میں امام ہے، اور یہ اس دن سے جب سے انہوں نے یہ کتاب کا پڑھانا شروع کیا اور یہ ریسرچ کی، اور یہ کہ اب یہ ہر انسان کو اس کا میسج ملنا چاہیے، تو انہوں نے فری کاپیز جو ہے نا یہ تقسیم کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. یعنی میں ان کے جب بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی سبحان اللہ، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے مسلمان گھر میں آنکھ کھولی، الحمدللہ ہمارا گھرانہ، ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، لیکن ہم ایمان والے ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کانورٹس کر دیتے ہیں. جب یہ ایمان لاتے ہیں، جب یہ اقرار باللسان کرتے ہیں، تو فوراً کے فوراً ایکشن کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ عمل صالح. اور انہوں نے یہی بتایا کہ یہ اب ان سے پوچھا نا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کیوں کام، کیا آپ نے اس کی ضرورت سمجھا کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سیلفش بات ہو جائے گی کہ مجھے ایک خوشی ملی، مجھے ایک بہترین چیز مل گئی کہ نجات کا ذریعہ اور رب کو پہچاننا اور ٹرو ریلیجن، اور میں وہ جو کیا کہتے ہیں خوشی ہے یا نعمت ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں. یہ تو غلط بات ہے نا. تو انہوں نے پھر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا، اور پھر اتنی زبردست بک لکھی ہے کہ یہ مسلمانوں ہمارے لیے بھی، ایون ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی کلیئرٹی ہمیں دیتی ہے اسلام کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے وہ ٹاپک کور کیے ہیں جو کہ نان مسلمس کے اکثر مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ ہی واز اے نان مسلم بیفور، تو ان کو پتا تھا کہ کیا کیا کوسچنز ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزوں پہ جو ہے وہ نان مسلمس سوچتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان سارے ٹاپکس کو کور کیا، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. آپ اگر ان کے کتاب میں نمبر بھی ہے، جو جتنے بھی آپ کاپیز لینا چاہیں فری آف کاسٹ ہے.
کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. کبھی میں سوچتی ہوں سبحان اللہ کتنا لوگ دنیا میں جب آتے ہیں اور واقعی ایمان کو تصدیق بالقلب کرتے ہیں تو وہ رائٹ اوے عمل صالح شروع کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ اچھا ہم کیا ہوتا ہے ابھی ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, ہمیں صحیح سے پڑھانا نہیں آتا, ہمیں بات کرنی نہیں آتی. آپ یہ دیکھیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا جو کانورٹ ہوتے ہیں, بٹ ہاؤ کم فرام دا ویری فرسٹ ڈے دے آر دائی, دے آر دا پریچر, بیکاز دے ڈونٹ سی کہ مجھے کیا نہیں آتا. وہ کہتے ہیں آئی ہیو ٹو شیئر دس بلیسنگ ود ادر آؤٹ آف لو, آؤٹ آف گریٹفلنس, شکر گزاری کے طور پہ وہ شیئر کرتے ہیں. اور ہم اسی چکر میں رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے صحیح غلط ہے, ابھی بتاؤں یا نہیں بتاؤں. تو ہم ان کے اندر کیا ہوتا ہے یہ شکر گزاری آؤٹ آف لو, اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ان کو ملی ہے اور وہ آگے دیتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے نا یہ عمل صالح ہے کہ انسان شکر گزاری میں اور محبت میں, یعنی مالک کا احسان ہے کہ اس نے اس آؤٹ آف سو مینی پیپل مجھے اور آپ کو ایمان دیا, تو خود بخود قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ ہے. اچھا قرآن عمل صالح کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ مختلف سورہ میں قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے اس کے بارے میں اس میں ہم سورہ آل عمران آیہ 195 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا, خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو. یعنی یہاں پر کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ عمل صالح کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے بعد جو عمل قبول کرتے ہیں وہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل صالح ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی مختلف سورہ میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. جیسے سورۃ التوبہ میں آیہ 120 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ مدینہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلِهِمْ مِنْ أَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَنَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلًا صَالِحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس کا ترجمہ ہے اے اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں, اور نہ یہ جائز تھا کہ اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس, تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ جو بھی کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو سخت کافروں کو سخت ناگوار ہوتا ہے, اور دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ عمل صالح کیا ہے؟ وہ عمل جو کہ اللہ کو مطلوب ہے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا جو انسان کرتا ہے, اس کو اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو عمل صالح. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کیے ہوئے وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اور بھی آگے ہم نے سورۃ النحل میں آیا 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل صالح کے بارے میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیننہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. جس نے نیک عمل کیے, مرد ہو یا عورت ہو, جبکہ وہ مومن ہو, تو ہم صرف اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرد اور عورت یہاں پر بالکل برابر ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو عمل صالح کرتے ہیں. اور آپ قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عمل کثیر کی بات نہیں ہوئی. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایکشنز کی بات کرتا ہے نا, تو وہ ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ یا تو احسن عمل ہے یا عمل صالح ہے. یا تو وہ بہترین احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت عمل, اور یا پھر صالح عمل. صالح کا روٹ ہے صاد لام ہے, صالح کا مطلب ہوتا ہے رائچیس ڈیڈ, بہت ہی نیک اعمال.
اور احسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، یعنی وہ اعمال جو ایکسلنس وے میں طریقے میں کیے گئے ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مرد اور عورت عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اور یہ پاکیزہ زندگی آخرت کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، وہ آخرت کا اجر ہے جو ہم ضرور ان کو دیں گے احسن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح کا بینیفٹ کیا ہے؟ جو بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ اور پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ نعمتوں کی زندگی، نیک اعمال کرنے کی رغبت، کہ اس کے دل میں خود بخود خوشی اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے اعمال، اور وہ ان اعمال سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ آیا نمبر 7 میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوالٹی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حبب الیکم الایمان، سورہ حجرات آیا 7، اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اور اس نے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور اس نے تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ کیا، اور یہی لوگ رشتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حیات طیبہ ہے جو سورۃ النحل میں کہا گیا نا، کہ حیات طیبہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ایمان کو اس سے خوبصورت بنا دیتے ہیں، یعنی ہی گیٹ اٹریکٹڈ اور شی گیٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈز دا گڈ ڈیڈز۔ اور کس سے کرائیت لیتے ہیں؟ کفر سے، فسق سے اور عصیان سے، یعنی ان کو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے کرائیت ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ہے حیات طیبہ، پاکیزہ حیات طیبہ، جس کا ذکر سورۃ النحل میں ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح کا قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو ذکر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ایمان لے کر آئے اور وہ اس کاموں کی طرف، ان ایکشن کی طرف راغب نہ ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ نا عمل صالح کا ہی ذکر ہے۔ سورہ کہف آیا 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرف بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پر پھر جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک اعمال، اور اپنے رب کی عبادت کرے میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پر دیکھیں بتایا گیا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو وہ ضرور وہ عمل کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کے پسندیدہ عمل میں کیا بتایا گیا یہاں پہ؟ عمل صالح۔ اور پہلے دیکھیں یہاں پہ عمل صالح کا ذکر ہے، اور بعد میں ذکر آیا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور بعد میں کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی عمل صالح کی یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ عمل صالح اتنا امپورٹنٹ عمل ہے کہ پہلے وہ ہے، اور پھر یعنی سب سے بڑھ کے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حق میں سب سے بڑھ کے حق کیا ہے؟ کہ توحید، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ جو عمل کرے نیک عمل، اور پھر بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی جو شخص عمل صالح اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ ضرور اپنے آپ کو ان کاموں میں تھکائے گا، ان کاموں کی رغبت حاصل کرے گا جو اللہ کے پسندیدہ کام ہیں۔ تو عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ عمل صالح اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، 2 چیزیں عمل صالح میں آتی ہیں۔ نمبر 1 اخلاص سے نیت۔ سب سے پہلی چیز جو عمل صالح میں ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص سے نیت، یعنی کوئی بھی عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں نیت، اس کا ارادہ، اس کے عزائم
اور اس کا عمل سب کا سب کس کو راضی کرنے کے لیے ہو؟ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق عمل. یعنی اب جو اس کا پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اخلاص نیت، خالصتاً اللہ کو راضی کرنا. اور دوسرا اب جو ایکشن ہو اس کا، جو فزیکلی جو وہ کرے کام، وہ کیا ہو؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. یعنی the first one is intention that comes in heart and the second is physical action. اور physical action کا سٹینڈرڈ کیا ہو؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اسی لیے آپ یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کو کلاس سے پہلے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، کتنی خوبصورت دعا ہے نا ان کی. وہ کہتے ہیں اے اللہ میرے تمام کے تمام کاموں کو صالح کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، تمام کے تمام عمل کو صالح کر دے. وجعلہ لوجہک خالصا، جو صرف اور صرف تیرے چہرے کی چاہت کے لیے ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور یہاں پر بھی یہی بات ہوئی سورہ کہف کی آخری آیت میں کہ جو اللہ کی ملاقات کا، تو اللہ کی ملاقات، ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز جو ملاقات کرنے میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے نا. ہم اس کو چہرہ دیکھتے ہیں ملاقات میں. تو ہر عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کیا ہو، وہ عمل صالح ہے. اور اس عمل صالح کو کے لیے ہم ہر عمل کو عمل صالح بنا سکتے ہیں. اس میں آپ کو بس اپنی انٹینشن کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا. ہم لوگ یہ حدیث کافی کامن ہے اور ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم پڑھتے رہتے ہیں. تو یعنی تمام کے تمام اعمال، ایوری ایکشن ڈیپینڈ اپون دا انٹینشن. سارے کے سارے ایکشن کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تصدیق بالقلب کا تعلق ایکشن کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کو تو بہت خوبصورت اور اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اپنی انٹینشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہماری انٹینشن اتنی کرپٹ ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ سارا کا سارا عمل زیرو ہے. اور پھر امام شافعی کا قول جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا، یہ بہت ہی اتنا آئی اوپننگ قول ہے جو مجھے اور آپ کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں سوائے علم والوں کے، اور سب علم والے سو رہے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور سب عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے سوائے مخلص کے، اور مخلص بھی عظیم خطرے میں ہیں. بغیر نیت کے عمل محض مشقت ہے، اور بغیر نیت، بغیر اخلاص کے ریا ہے. اور آگے پھر منہاج القاصدین میں جو کتاب ہے اس میں یہ آیا آتی ہے سورہ فرقان کی. سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے جو ہے وہ غبار بنا دیا. تو یہاں پر کون سے اعمال کی بات ہو رہی ہے جو غبار بن گئے؟ اور غبار کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا. اکثر ہمارے کمروں میں ایک روشنی آتی ہے، اس میں ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں. دیٹ آر سو مینی بٹ ویٹ لیس. اٹ مینس کہ جو بھی عمل، بڑے سے بڑے عمل، اگر تو کہ وہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اگر تو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اٹ ویٹ لیس. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجھے آپ کو بہت زیادہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ واقعی جو ہے وہ صالح ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، یا پھر جو ہے وہ اس میں نیت کی خرابی ہے. کیونکہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہے. جیسے کہ ہم سورہ غاشیہ ہم نے پڑھا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عاملۃ الناصبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھک ہار کے وہ جو ناصبہ، ان کی پیشانیاں تھک کے چور ہو چکی ہوں گی. اور کیا اس میں تھا ان کا کس چیز سے؟ اعمال سے. یعنی جیسے ہم نے سورہ کہف میں بھی اس آیت کو پڑھا تھا نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی اس آیت کو شیئر کی تھی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کہ کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے میں بتائیں، جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں اکارت مطلب بہت زیادہ تھی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یقیناً
کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کی صحیح کیا تھی، گم ہو گئی. الذین ضل سعیہم، ان کے گم ہو گئے، بہت محنت سے بہت مشقت سے کیے ہوئے اعمال گم ہو گئے، اور وہ اس کو بہت اچھے کام سمجھتے تھے. اور پھر آگے آتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے. فحبط اعمالهم، اور یہ کون سے اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی اعمال ہیں جن کا جو کہ عمل صالح نہیں ہے، یعنی جو کہ جن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، نہ تو وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں. تو اس سے اتنی بار بار آپ یہ دیکھیں قرآن میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر اسی لیے ہے کہ میں اور آپ اپنی انٹینشنز کو، اپنے ایکشنز کو ضرور چیک کریں کہ میں اور آپ کس لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، دنیا میں بھی آپ کوئی بھی چیز کا اسٹینڈرڈ جو قبولیت کا ہوتا ہے، ایکسیپٹنس، جو چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہو. اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو دنیا میں بھی قبول نہیں کیا جاتا. اگر آپ کرنسی کوئی دیکھ لیں، ہر ملک کی کرنسی ڈفرینٹ ہے، رائٹ. سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، کئی ملکوں میں درہم چلتا ہے، روپیز چلتے ہیں، ڈالر چلتے ہیں. اگر تو کہ آپ کے پاس کتنی بھی کرنسی ہو، فار ایگزامپل آپ کے پاس یہاں پر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس پاکستانی کرنسی کتنی بھی ہے، آپ یہاں پر جب لے کر آتے ہیں کینیڈا میں، یو ہیو ٹو کنورٹ دیٹ انٹو کینیڈین ڈالرز. اگر آپ نہیں کریں اسی کرنسی سے، آپ یہ کہیں آپ کسی شاپ پہ جائیں کہ مجھے جو ہے نا یہ چیز خریدنی ہے، لاکھ آپ اس کے ایکویلنٹ وہی پیسہ دے دیں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حالانکہ کرنسی تو ہے لیکن وہ نہیں ہے جو وہاں چلتی ہے. تو بالکل یہی عمل صالح ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص جو ہے مجھے اور آپ کو اسٹینڈرڈ دے دیا گڈ ڈیڈز کا، ایکشن کا. اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ایکشن کرے گا وہ ایکسیپٹ ہوگا، اگر اس کے علاوہ جو بھی ایکشن ہوگا وہ کیسے قبول ہوگا. ایون ہم دنیا میں آپ دیکھیں، ہم اپنی پسند کے کپڑے، اکثر آپ نے آن لائن شاپنگ میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈریسز پسند آتے ہیں. آپ نے اس کی میجرمنٹ کے حساب سے ڈریس خرید لیا، آپ کے گھر آ گیا. اب آپ نے اس کو میجر کیا تو اس میجرمنٹ کا نہیں تھا جو آپ نے اس کو جب بائی کرنے کے وقت خریدا تھا، آپ اس کو واپس کرا دیتے ہیں. حالانکہ کپڑا آپ کی پسند کا ہوتا ہے، اس پہ کام آپ کی پسند کا ہوتا ہے، کلر آپ کی پسند کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ میجرمنٹ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے، تو پھر کیا ہوا، آپ نے اس کو واپس کر دیا. تو ہم دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو جو ایگزیکٹلی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو. ہم نے کیا سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو دینے والا عمل کہ بس جو بھی ہے اللہ کو دے دیا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہیں. یعنی ہم نے اپنی سے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی سے کوئی محنت نہیں کی، نہ علم حاصل کیا، نہ سیکھا کہ عمل صالح کیسے ہوتے ہیں. بس عمل کرتے گئے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا، ہدایت کے بعد عقل عطا فرمائی، اور علم حاصل کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بغیر مانگے دی، لیکن علم کے لیے کیا کہا؟ سورۃ الطٰہٰ میں آتا ہے قُل ربی زدنی علما، کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے. اور ہم شروع میں بھی جو دعا کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی ہم دعا کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انفعنا بما علمتنا. تو ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما، اللہ ہم کو وہ سکھا جو ہمیں نفع دے. تو نفع کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ علم نافع. علم نافع کیا ہے؟ علم نافع is that knowledge that comes in your action as عمل صالح. علم نافع وہ ہے جو کہ آپ کے عمل میں ایز عمل صالح آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی بھی عمل کر کے ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو ہم دے دیں گے کہ بس، اور قیامت کے دن ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں سارے کے سارے جو بھی ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا وہ وقت لگایا، پیسہ لگایا، وہ سارے کے سارے ہمیں مل جائیں کیونکہ ہم نے بہت عمل کیے. اگین وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات مبارکہ میں پوری زندگی، آپ کی جو سیرہ ہے وہ آپ کی سنتیں ہی تو ہیں. آپ کی ڈیلنگ کا طریقہ، آپ کے جو ہے وہ معاملات، آپ کی عبادات، آپ کے معمولات، یہ سارے کے سارے عمل صالح ہیں. یہ سارے کے سارے مجھے اور آپ نے اپنے ایکشنز کے ذریعے بتایا کہ زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، نماز کا طریقہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہے وہ گواہیاں، شہادتیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کس طرح سے آپ قیام کرتے تھے، کس طرح رکوع اور سجود کرتے تھے، کس طرح آپ کا جلسہ ہوتا تھا، اس میں آپ کون کون سی دعائیں، مسنون دعائیں آپ پڑھتے تھے. ہم یہ کہیں کہ نہیں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھوں گی اور میں اتنی رکعتیں پڑھوں گی، تو کیا ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا، کیونکہ وہ سنت کے حساب سے نہیں ہے. تو جو طریقہ سنت کے حساب سے ہے، اسی لیے دیکھیں جو سورہ حجرات میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ نے ایسے ایکشن کر لیے، اپنے ایسے جو ہے نا وہ اعمال کی فکر کرنا شروع کر دی، اور ایسے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیا جو کہ نہ کہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ سنت سے ثابت ہے. اور ہم نے ساری زندگی بس اس لیے عمل کیا، نہیں یہ تو عمل صالح ہیں، یہ تو بہت اچھے ایکشنز ہیں، یہ تو میری فلاں گھر والوں نے اور امی نے اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کیے ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے پوری زندگی کرتے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم ایسے عمل کر کے لاؤ کہ حبام منصورہ، اس کو اڑا دیا جائے گا غبار کی طرح. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں فکر کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو عبادات میں ایگزیکٹلی ہمیں وہی عبادات کرنی ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ نا ہم عمل صالح کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ عمل صالح نا عبادات کا طریقہ ہے. ہر وہ عمل، یہ بھی یاد رکھیں، اور پھر نا یہ مجھے اور آپ کو نا ایک ہماری نظر کو نا وسعت عطا کرتا ہے کہ ہر وہ عمل، چاہے وہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے آپ کے گھر والوں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے آپ کی ڈیلنگس ہو، آپ کے جاب میں ہو، آپ کے ورک پلیس پر ہو، ہر وہ عمل جو کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل صالح ہے. اس میں آپ کا نا ورک پلیس پر بھی آ جائے گا، جیسے کہ آپ ورک پلیس پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اکثر میری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں اپنے جاب کے دوران جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہیں کلاسز. آئی ہوپ کہ وہ اپنے آورز وغیرہ کا خیال رکھتی ہوں، لیکن اس میں آپ اپنے اگر وہ جو ہے نا آپ کو سچائی کے ساتھ آپ اس آورز پورے کر رہی ہیں، اس میں آپ سچ کا، حق کا ساتھ دے رہی ہیں، اس میں کوئی ایسی غلط بیانی یا غلط طریقے سے ہم اس کو نہیں جو ہے وہ ارن کر رہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے. رزق حلال کہتے ہیں نا، رزق حلال عین عبادت ہے، وہ آپ کا عمل صالح ہے. پھر یہ کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم نے امانت داری، ایمانداری کے ساتھ کام کیا، دیٹ کمز ان عمل صالح. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا عمل صالح. وعدہ خلافی نہ کرنا عمل صالح. یہ تمام کے تمام حقوق العباد بھی جو آ جاتے ہیں وہ عمل صالح ہیں. وہ سارے کے سارے کس چیز میں آ جاتے ہیں؟ وہ نیک اعمال میں آ جاتے ہیں، تو وہ عمل صالح ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے کہ ہم اب اس کی بات ہم جب کرتے ہیں نا حقوق اللہ کی، تو حقوق اللہ میں تمام عبادات، لیکن ان کا کرائٹیریا، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جیسے کہ نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے. اب نماز میں آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ فرائض کی بات ہے. عمل صالح میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں، اور فرائض کیا ہوتے ہیں؟ آبلیگیٹری. جو بھی عبادات جو کہ آبلیگیشنز ہیں ہمیں وہ پہلے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نوافل اور سنتوں کو کر رہے ہیں اور ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا. تو عمل صالح میں سب سے پہلی چیز جو کہ مجھے اور آپ کو اپنے پرائورٹائز کرنی ہے اور جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ فرائض شامل ہیں. تو اگر ہم فرائض میں سب سے پہلے دیکھیں نماز کو، تو نماز بہترین عمل صالح نماز میں کیا ہے؟ اول وقت پہ نماز ادا کرنا سنت کے مطابق. اور اس کا جو بھی طہارت کا طریقہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا، جگہ کو، لباس کو، اور پھر وضو کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور قرآن کے مطابق ادا کرنا. اور اگر جو بھی اس میں تیمم ہے وہ بھی، جیسے کسی وجہ سے ہم وضو نہیں کر سکتے، پانی کو نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں وضو کر سکتے، تو تیمم کا طریقہ وہ بھی سنت کے مطابق ہے. پھر قصر کی نماز جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مجھے اور آپ کو بتائی کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو کس طرح سے ہم نماز کو مختصر کر سکتے ہیں، وہ بھی سنت کے حساب سے. تو یہ سارے طریقے کس میں آ جاتے ہیں؟ عمل صالح میں آ جاتے ہیں. تو عمل صالح میں سب سے پہلے جو مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ فرائض کی. ہم فرائض کو سیکھیں، علم الفرائض حاصل کریں، ٹھیک ہے، اس کا علم حاصل کریں. پھر دوسری چیز جو ہمیں فکر کرنی ہے وہ ہے واجب، یعنی پہلے فرائض کو آسان طریقے سے اس کو پورا کریں. فرائض کے بعد آ جاتا ہے واجب، یعنی واجب از ویری کلوز ٹو فرد، بہت کلوز ہوتا ہے واجب. جیسے عشاء کی نماز جو وطر ہے وہ واجب ہیں، سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ، وی کین ناٹ اسکپ وطر. اور سم ٹائم جو ہے وہ اکثر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قصر کی نماز میں بھی آپ عشاء کے وطر پڑھتی ہیں، تو ٹھیک ہے، تو وہ واجب ہو گیا. پہلے فرائض ہیں پھر واجب ہے. پھر تیسرے نمبر میں جو عمل صالح ہیں عبادات میں وہ ہے سنت موقدہ. جیسے نماز میں نماز کی سنت موقدہ وہ ہم کو ادا کرنی ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں فرض سے پہلے، اسی طرح ظہر کی 4 سنتیں فرض سے پہلے، تو یہ سنت موقدہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے سنت غیر موقدہ، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، وہ بھی ہم ادا کریں. اس کے بعد مستحب. مستحب کیا ہوتا ہے؟ جو پسندیدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کہ پسندیدہ تھا، جو کہ آپ نے اکثر و بیشتر کیا، وہ مستحب ہے. اس کے بعد ہے مباح. مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح یہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ حکم دیا گیا نہ منع کیا گیا، یعنی جس کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح مستحب میں بھی چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پسندیدہ ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ، جیسے آپ سنتوں کے آپ جو دعائیں پڑھتے تھے سونے سے قبل، پھر آپ کے پانی پینے کا، کھانے کا طریقہ، جیسے آپ دعائیں پڑھتے تھے، اور پھر آپ کس طرح کھاتے تھے کھانا، کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، اپنی نوالا بناتے تھے جس طرح، یہ سارا کچھ مستحب میں آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد مباح کے بعد ہے مکروہ. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جس سے کراہیت آتی ہے نا، تو وہ مکروہ چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا. اور پھر اس کے بعد ہے حرام، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا قرآن میں، جس کو حرام کہہ دیا اس سے بچنا، جن حرام کاموں سے اور منع کیا گیا ان سے بچنا. ٹھیک ہے، تو یہ 8 چیزیں عمل صالح میں آتی ہیں. پہلے میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. فرائض، سب سے پہلے فرض کا ادا کرنا، پھر واجب، پھر سنت، پھر سنت غیر موقدہ، پھر مستحب، پھر مباح، مکروہ اور حرام. تو ہم اس سیکوینس میں جب عمل کریں گے نا، دیٹ کمز ان عمل صالح. یعنی ہمیں اپنے حساب سے چیزوں کو پرائورٹائز نہیں کرنا کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو مجھے ایزی لگ رہا ہے، جس میں کمفرٹیبل ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جب کہیں بھی آپ جاب پر بھی جاتے ہیں تو آپ کی اپنی کچھ جو ہے وہ ڈیوٹیز ہیں. آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں آپ سے حساب ہوگا، آپ کسی اور کا کام نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا فلاں کا کام ایزی لگ رہا ہے میں کر لوں. کرنے کو آپ کر لیں، لیکن پوچھ آپ کی کس کے بارے میں ہوگی؟ آپ کے کام کے بارے میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے عمل صالح کے بارے میں جو پوچھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرائض کے بارے میں پہلے پوچھیں گے، اور فرائض ہی کا کرنے کا ہمیں اجر ہے، اور فرائض نہ کرنے کا ہمیں گناہ ہے. اور پھر ہم نوافل اور جو سنتیں ہیں اس کے بعد ہم کریں، اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوالٹی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سیکوینس کو فالو کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اسٹینڈرڈ بنا دیا. یعنی نماز اول درجے پہ. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نا، نماز کا ٹائم ہوتا ہے والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، اور نماز کے ٹائم پر جو ہے نا وہ نماز کا وقت نکل رہا ہے لیکن والنٹیئر ورک کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ کے کرتے نہیں، یہ بھی تو نوبل کاز ہے، نوبل ورک ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن عمل صالح میں، آسان عمل میں کیا آ گیا کہ وی ہیو ٹو پرائورٹائز آور ایکشنز اکارڈنگ ٹو دا وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹ اس ٹو ڈو. اسی طرح جو بھی اور بھی عمل ہے، ابھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں، جو ابھی یہ شعبان کا اور رجب کے حساب سے بدعات کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ شعبان کی رات کو جاگنا، اکثر بدعات جو ہے نا وہ پوری رات جاگ کر جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا اور حلوے بنانا، یہ سارا کچھ کر لیں گے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا نہیں ہوتی. بعض دفعہ جاگ لیتے ہیں، پوری رات جاگنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ جو قیام اللیل کرتے تھے، تو آپ کا قیام اللیل کیا ہوتا تھا کہ آپ 11 رکعتیں ہر نماز پڑھتے تھے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قیام اللیل رمضان کے علاوہ بھی کیا، 11 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، اور ایک پہر آپ سوتے تھے، اور آخری پہر جو تھے رات کے اس میں آپ عبادت کرتے تھے اور طویل قیام کرتے تھے. یہ سنت کے حساب سے ثابت ہے. لیکن ہم کیا ہے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں نا دین میں، اور اس کی کوئی روایت نہیں ملتی، من گھڑت موضوع اور مرفوع احادیث اس میں ہوتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیے ہیں، اور اس کا فلاں، اور پمفلٹ باقاعدہ وہ پرچے چھپتے ہیں کہ نا اتنی عبادت اتنا ثواب ملے گا، اور ہم سب گھر والے جو ہے وہ مل کر اس عبادت کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ عاملۃ الناصبہ حبیط اعمالہم، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل صالح کی لسٹ میں نہیں آتے. اور یہ سب کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ پھر بدعات میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے خطبے میں کہا کہتے ہیں بدعت گمراہی، اور گمراہی آگ ہے. یعنی شیطان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خوش ہمارے گناہ کرنے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ خوش وہ ہمارے غلط ایسی من گھڑت اور ایسے اعمال پہ ہوتا ہے جو کہ ہم ثواب کی نیت سے کریں اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. انہی کو بدعت کہتے ہیں نا. بدعت کیا ہوتا ہے کہ دین میں نئی ایجاد، ایسا طریقہ جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. بس انسان جو ہے وہ اس کو کسی سے اپنے بزرگ سے یا کسی اور لوگوں سے آباء و اجداد سے لے کر چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے. تو شیطان کیوں اس پر خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو نیک عمل سمجھ کے کر رہا ہے، اس پہ تو یہ معافی بھی نہیں مانگے گا. گناہ میں تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو وہ جو ہے وہ اس کا اجر لکھ لیا جائے گا. لیکن اس میں تو وہ نیک عمل سمجھ کر رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں اتنا علم عام ہونے کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی کتنے لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل رہے. اگر آپ ان کو بتائیں بھی نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، آپ تو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں، مطلب وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو دیکھیں اس میں جو سورہ، کیوں میں اس میں عمل صالح میں جو ہے وہ ٹائم لگا کے سورہ عصر کی تفسیر میں اور آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی ہماری خسارے میں جا رہی ہے. ہر وقت ہماری زندگی کا لمحہ کم ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ایکشن میرے پاس ہیں جو میری نجات کا ذریعہ بن سکیں، اس پر بہت غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کثیر عمل نہیں چاہیے، اللہ کو احسن اور صالح عمل چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ریمائنڈر لینا ہے اللہ کی کتاب سے. ابھی بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو کہ عمل صالح نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہمیں اسی چیز کا فکر. اور پھر مزید اس میں ہم اگر حقوق العباد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کیا ہوتا ہے باہر والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گھر میں ماں باپ ہیں، گھر میں ماں باپ کی کو جنت ہے، اور ان کو ہم خوش کر دیں، ان کی خدمت کر دیں، ان کو راضی کر دیں، ہمیں جنت مل جائے گی. لیکن باہر جا کے خدمت خلق کر لیں گے، آسان ہے، وہ آسان لگتا ہے، اور گھر والے ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے ہی جو ہے وہ ہماری ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور ہم ان کی خدمت نہیں کرتے. دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر اور اس کے علاوہ بھی اکثر جیسے کہ ہم دین کا پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، سیکھنا سکھانا کرتے ہیں، باہر والوں کو بتانا ہمیں آسان لگ رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو ہم نہیں بتاتے. اسی طرح ہم باہر والوں کو اکثر آپ دیکھیں لوگ اتنا ڈونیشن اور چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے گھر میں کتنے ہی لوگ جو ہے نا وہ محتاج ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی سیفٹی فرسٹ کیا ہے کہ پہلے اپنی حفاظت کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، پھر اپنے گھر والوں کے اعمال کو درست کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو ایجوکیٹ کرو، اور پھر جا کے کئی بار، کیونکہ آگے بات کی جو دو کرنے کے کام ہے نا سورہ عصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ کلیکٹیو لیول پر کام ہے. لیکن پہلے تو انسان اپنے اعمال کو درست کرے گا، تبھی تو وہ دوسرے کو بتائے گا نا. آج ہم دوسروں کو واٹس ایپ میسیجز دھڑا دھڑ شیئر کیے چلے جا رہے ہیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرو. واٹ اباؤٹ آور ایکشنز؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیا یہ ہمارے عمل میں ہے؟ کیا میں پہلے یہ عمل کرتی ہوں؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کیا پہلی میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں؟ میرے ایکشن وہی آگے جا کے کسی کو اثر دیں گے تب کہ وہ میرے عمل میں ہوں گے، خاص کر ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے.
ہم خود جھوٹ بولتے ہوں اور ہم لوگوں کو سچ کی تعلیم دیں، ہم خود جو ہے وہ امانت میں خیانت کرتے ہوں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ امانت داری کا درس دیں، تو آپ دیکھیں نا کہاں ہماری بات میں اثر ہوگا، اور ہمیں ہم مکلف ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا ہے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے عمل صالح کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، آیت بر، آگے دیکھیں نا سورہ بقرہ آیت بر جو ہے آیا 177، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے پوری یعنی اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پوری جامع اور متحرک تصور ہے ایمان کا، کہ جب ایمان کے بعد انسان عمل صالح کرے تو کس طرح کا عمل اللہ کو مطلوب ہے۔ یہاں بتایا گیا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا اللہ پر، پھر آخرت کے دن پر، پھر فرشتوں پر، پھر کتاب پر، پھر پیغمبروں پر، اور پھر ایمان لانا کیا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس کی محبت ہوتے ہوئے، اللہ حبہ، یعنی مال کی تمہارے اندر محبت ہے لیکن تم اس کو خرچ کرو۔ اور دیکھیں پہلے جو خرچ کرنے میں بتایا گیا ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں کے اوپر خرچ کرو۔ آج کتنے ہی لوگ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ہم باہر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے مستحق کون ہے؟ ہمارے اپنے گھر والے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا جب گھر والوں میں ہم اپنا مال تقسیم کرتے ہیں تو ایک مساوات، ایک بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، ایک محبت آتی ہے، اور ہر کوئی جب اپنے اپنے خاندان کی فکر کرے گا تو خود بخود معاشرے میں سے جو ہے نا مفلسی، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر والوں کی فکر کرے گا، اور ایک بہت ہی اچھی ایک الفت آئے گی نا دلوں میں، اور محبت آئے گی۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے ہم اپنے گھر والوں سے بعض دفعہ کینہ ہوتا ہے، حسد آ جاتا ہے، اس کی بھی یہ جو ہے نا وہ علاج ہے کہ ہم اپنا مال، اور مال کی جب بات ہو رہی ہے نا تو اس میں خالی مال کی بات نہیں ہے، یعنی صرف پیسہ صدقہ نہیں آ جاتا، بلکہ اچھی کی ہوئی بات زبان سے، اور تحفے تحائف بھی شامل ہیں۔ بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیریٹی ہی کریں۔ آپ یہ دیکھیں نا اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم چیریٹی نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، اپنے گھر والوں کو کیا کہیں گے۔ آپ انہیں گفٹ دے دیں، آپ انہیں جیسے عید بقرعید آتی ہے، موقع آتا ہے، آپ کچھ پیسے بھجوا دیں ان کو کہ اپنی پسند کا کچھ خرید لیں۔ دس از اندر وے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہم اپنے اس میں مال میں دے رہے ہیں، اور یہ آیت کی پیروی ہے۔ پھر آگے آتا ہے والیتامى والمساکین، اور یتیم اور مسکین اور وابن السبیل، جو مسافر ہیں، سائلین، سوال کرنے والے، اور پھر گردن چھڑانے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں حقوق العباد، یہ اللہ کی بات حقوق العباد کے بات کر رہے ہیں، پہلے حقوق العباد کا ذکر ہے، پھر حقوق اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اپنے وعدوں کی پابندی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اولئک صدقوا، یہ تم نے سچ کہا، یعنی جو یہ عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، اس نے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ تو اس سے کتنا گہرا ایک کنیکشن ہے نا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، کہ یہ ہم آگے کے دو کام جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اور آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمارا ہر عمل واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ تو آج ہی انشاءاللہ ہم ضرور اپنے کاموں کا جائزہ لیں، اپنے دن کے جو اوقات ہیں ہم دیکھیں، صبح سے رات تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے صبح کی فجر میں تو آپ نے فجر کو پڑھا اول وقت پہ، پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، پھر آپ نے صبح کے اذکار پڑھے، اس کے بعد جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتے ہیں، بچوں کا لنچ رکھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ذمہ داریاں مجھ پر دی ہیں۔ دیکھیں ایک عورت اپنے فرائض پوری کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، ایک مرد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور تمام کے تمام عمل صالح بن جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔
ٹھیک ہے، تو وہ ہم اب لنچ پیک کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اور گھر والوں کی بھی تو بھوک ہوتی ہے نا، آپ اس کو دور کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق حلال کھلا رہے ہیں ان کو، پاکیزہ کھانا بنا رہے ہیں، الحمدللہ اٹ کمز ان عمل صالح۔ پھر آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طہارت، تو وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ پھر آپ جو بھی اپنے مہمانوں کو گھر میں بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تو وہ ہمارا دین کا اسلوب ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، تو وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ یعنی ہر عمل، ایون ہمارا سونا، اگر ہم اس لیے نیپ لیتے ہیں کہ ہم اچھی سے نیند لے کے فریش ہوں اور ہم اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں، علم حاصل کر سکیں، تو وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو میرے اور آپ کے لیے اتنی گنجائش رکھ دی ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اخلاص کو چیک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ آسان اور صالح بنا سکیں۔ کسی بہن کو کچھ شیئر کرنا ہو؟ آپ لوگوں کی کوئی ریفلیکشن ہو یا کچھ شیئر کرنا ہو؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہیں تک ہم مکمل کرتے ہیں، آگے پھر نیکسٹ جو آپ نے ابھی ہے نا یہ دعا پڑھی تھی، اللہم جی اجلنی عملی قولی، تو یہ آپ شیئر کریں گے ذرا؟ یا آپ اس میں بتا دیے گا؟ جی، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، وہ والی؟ جی 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 ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال دوں گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی۔ جی 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 ہاں، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی ہم نے یہ سورہ عصر کی تفسیر پڑھی ہے، سب سے پہلے ہم نے وقت، انسان، خسارے کی بات کی، پھر ہم نے ایمان کی بات کی، اور اب آج ہم نے عمل صالح کی بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی اپنے طور سے اس کی سورہ کی تفسیر پڑھتے رہیں، اور بہت ہی جامع اور مکمل اور ایکشن والی سورہ ہے، یعنی قرآن کا حق میں اور آپ ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کو اپنے عمل میں نہ لائیں۔ ایٹ لیسٹ اپنے عمل میں لانے کی فکر کریں، یہ کوشش کریں کہ آج تک میں نے اور جو کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو کہ عمل صالح تھا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے آج کروا لے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سنوا رہے ہیں، اس وقت ان آیتوں سے کون گزر رہے ہیں؟ میں اور آپ۔ بعض دفعہ ہم جب بھی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں نا، ہمارے مائنڈ میں کوئی اور پرسنالٹی آ جاتی ہے، دیکھو فلاں حجاب نہیں کرتی، دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتی، دیکھو فلاں یہ نہیں کرتی، وہ عمل صالح نہیں کرتی۔ نو، ہمیں اپنے عمل کو سامنے رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ تو ہمیں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، ہدایت کا، بٹ ججمنٹل نہیں ہونا۔ یہ آیتیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، ہم اپنے عمل کو صالح کریں، اپنے ایکشن میں قرآن اور سنت کے لینس، اللہ کی کتاب کے لینس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے ہر ایکشن کو جو ہے وہ با مقصد بنائیں۔ اور میں نے بس ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنی ہے، یہاں پہ عمل صالح کی انہوں نے بات کی تھی کہ اس کے وہ کیا ہے فائدے، تو وہ میں بس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، میں نے یہاں پر لکھے تھے جی۔ تو یہاں پر عمل صالح کے فائدے انہوں نے بتائے تھے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمل صالح میں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی، پھر انہوں نے بتایا کہ جو عمل صالح کرتے ہیں نا، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں جو شخص عمل صالح کرتے ہیں۔ یعنی جب، اور یہ حدیث جبریل، اس کو آپ ایک حدیث کے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں جو کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ عمل صالح کا فائدہ دنیا میں کیا ہے۔ ایک تو سورہ نحل کی جو میں نے آیت آپ سے شیئر کی نا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی ان کو دیتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت ان کی پرسنالٹی، ان کے پیسوں یا کسی اور دنیاوی چیز کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کی اٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور فائدہ بتایا عمل صالح کا، وہ یہ ہے کہ عمل صالح کی وجہ سے نا انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ
لہو اور لائب سے بچ جاتا ہے. یعنی اس کا پورا وقت اور ٹائم اور ایفرٹ اور فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں جو ہوں نا وہ زیادہ سے زیادہ ایکشن کر سکوں اور اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکوں. تو دیٹ پرسن بیکم مور فوکسڈ، مور پروڈکٹیو، اور وہ اپنا ٹائم کم سے کم جو ہے نا وہ لغو میں، لا یعنی گفتگو میں، اور ایسے یوز لیس ٹاکس میں اور ایسے کاموں میں کرتا ہے جو کہ ٹائم ویسٹ کرنے ہوتے ہیں. یعنی اس کی زندگی کو نا ایک مقصد مل جاتا ہے. پھر یہ کہ عمل صالح نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھاری ہوں گے. جیسے ہم نے سورہ قاریہ میں پڑھا تھا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ جو ہے وہ عمل صالح قیامت کے دن وزن میں بھاری ہوں گے. پھر یہ کہ جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اور لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. سبحان اللہ، دس از سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ لوگوں کو، اس شخص کو جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے نا، اس کو پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس ایکشن سے بندہ راضی ہو رہا ہے یا میرے اس ایکشن سے کوئی ناراض ہو رہا ہے. بلکہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو اپریسیشن صرف اپنے رب سے چاہیے، وہ اللہ کے خاطر عمل کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہم ان اعمال کی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اب اس پہ بیس پہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کی فکر کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و